FIA سائبر کرائم نے کراچی سمیت مختلف شہروں سے خواتین کو ہراساں کرنے اور چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تحریک انصاف کے رہنما چودھری فواد نے قبل از وقت عام انتخابات کے حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات کا خیر مقدم کیا ہے۔ حیدرآباد کے قریب جام شورو انڈس ہائی وے پر وین اور ٹرک میں تصادم، 13 افراد جام بحق ہو گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ECP کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے منفرد ارکان قومی اسمبلی سے متعلق ریفرنس کے فیصلے پر اور رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ گزشتہ رات نواز شریف سے بات کی اور سمجھایا جیسے ہی انتخابی اصلاحات ہوں گی الیکشن کرائیں، جبکہ انتخابی اصلاحات میں جتنا وقت لگے اس کے بغیر الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ قومی اسمبلی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے خلاف غیر آئینی احکامات جاری کرنے پر قرارداد مذمت منظور کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن پہنچ گئے۔ امریکی کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ارب پتی بانی ایلون مسک کی $44 بلین کی ٹویٹر ڈیل سے دستبردار ہونے پر ٹویٹر کی مارکیٹ قدر میں کمی کا امکان ہے۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی طبیعت کی ناسازی کے بعد اب چینی صدر کی خرابی صحت کے حوالے سے بھی کچھ میڈیا رپورٹس سامنے آئی ہیں۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر تعلیم اندر سنگھ کی بہو نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے الجزیرہ کی خاتون صحافی جاں بحق ہو گئی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے نازی علامت پہنے یوکرینی فوج کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس عالمی وبا کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بل گیٹس نے قرنطینہ اختیار کر لیا ہے۔ امریکہ نے واضح کر دیا کہ عمران خان کے الزامات پاکستان سے تعلق کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی منفرد فضائیہ کی جس کے مستقبل کا تعین
خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، جس کے کردار کو حضرت اقبال نے شاہین سے تعبیر کیا، جس کی بنیاد ایئر مارشل اصغر خان جیسے بے لوث لیڈر نے رکھی، جن کی ولولہ خیز قیادت میں پاک فضائیہ 50 کی دہائی میں بین الاقوامی قوت بن کر سامنے آئی۔ انیس سو 65 کی جنگ میں مارشل نور خان کی سربراہی میں پاک فضائیہ نے اپنے سے 3 گنا دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور قوم کے امنگوں کی ترجمان بنتے رہے۔ 1971 میں بھی برے حالات کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرت اور ولولہ کی داستان رقم کی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور فورس بن کر ابھری۔ 80 کی دہائی میں طاقت کے نشے سرشار سوویت یونین نے جب پاک سرزمین پر جنگ مسلط کی تو پاک فضائیہ پھر قوم کا سرمایہ بن کر ابھرا۔ اس کے نڈر ہوا بازوں نے بغیر کسی نقصان اٹھائے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے جہاز کمال مہارت سے تباہ کیے۔ چاہے وہ کارگل کا محاذ ہو یا آپریشن سینٹینل، پاک فضائیہ کی بروقت حکمت عملی اور پیشہ ورانہ صلاحیت سے دشمن کو ہمیشہ مات ہی ملی ہے۔ دور حاضر کی پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں، فضائی اور زمینی ریڈار سسٹم اور بہترین تربیت یافتہ ہوا بازوں اور جوانوں سے لیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فضائیہ نے ضرب عزم میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ہوا بازوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی، چاہے وہ شرپسندوں کا کمان اور کنٹرول سسٹم ہو یا اسلحوں کا ٹھکانہ، زیر زمین بنگر ہو یا پوشیدہ ٹھکانہ، کوئی بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں سے بچ نہ سکا۔ ضرب عزم کے موقع پر پاک فضائیہ کے مؤثر کردار نے ایک بار پھر جنگ 65 کی ہیروز کی یاد دلا دی اور قوم کو بتا دیا ہے کہ اس کی صفوں میں عالم، رفیقی اور یونس آج بھی زندہ ہے۔ پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کی مسیحا تھی اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ پاکستان مونومنٹ یادگار پاکستان شکر پریاں کے پہاڑوں میں اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 25 مئی 2004 میں شروع ہوا اور 2006 میں مکمل کر لیا گیا۔ پھر اس کی انوگریشن 23 مارچ 2007 میں کی گئی، جو اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے کی۔ جیسے جیسے آپ اپنی قدم یادگار پاکستان کی طرف بڑھاتے ہیں تو آپ کو اپنے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگوں کے ہاتھوں کے نشان نظر آتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ہاتھوں کے نشان ہیں جنہوں نے اس یادگار پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اگر کوئی بھی شخص یادگار پاکستان پہلی دفعہ آتا ہے تو اس کی دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ یادگار پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف سیر و تفریح کے لیے جگہ ہے؟ یادگار پاکستان کا جو ڈیزائن ہے وہ کھلتے ہوئے پھول کی پتیوں کی طرح ہے اور کل پتیاں 7 ہیں، جن میں سے 4 بڑی اور 3 چھوٹی ہیں۔ 4 بڑی پتیاں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور جو 3 چھوٹی پتیاں ہیں وہ اقلیتوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔
جو کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا ہیں۔ وہاں ایک چمکتا ہوا کالا پتھر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جہاں گولڈن سٹارز بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنے ملک پاکستان کے لیے۔ یادگار پاکستان ایک نشانی ہے پاکستان کے لوگوں کی یونٹی کا، اور یہ یادگار پاکستان ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا آج قربان کر دیا اپنے اچھے کل کے لیے۔ یادگار پاکستان کی پچھلی طرف محراب بنائے گئے ہیں جہاں سے آپ پورے اسلام آباد کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو 4 ستون نظر آئیں گے جس کے اوپر پاکستان کا قومی موٹو درج ہے: ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط۔ یادگار پاکستان کے بالکل سامنے یادگار پاکستان کا میوزیم ہے۔ یادگار پاکستان میوزیم 2010 میں قائم کیا گیا۔ یہ میوزیم اس لیے بنایا گیا تاکہ خراج تحسین پیش کیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی، تاکہ پاکستان کو بنایا جائے۔ اس میوزیم میں آپ کو بہت سارے ویکس کے مجسمے بھی نظر آئیں گے جو کہ قدیم تہذیب، پاکستان کی آزادی کی جدوجہد، پاکستان کی پیدائش اور پاکستان کی اہم کامیابیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس ملک کی بقا کی خاطر۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام لوگوں کو جو دن رات محنت کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر۔ میں سلام کرتی ہوں، میں سلام کرتی ہوں۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں FIA سائبر کرائم نے کراچی سمیت مختلف شہروں سے خواتین کو ہراساں کرنے اور چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ FIA سائبر کرائم سندھ کے سربراہ عمران ریاض نے بتایا کہ سائبر کرائم نے کراچی، حیدرآباد، سکر اور گوٹکی میں کارروائیاں کی جن میں خواتین کو ہراساں کرنے اور چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران ریاض کے مطابق کراچی سے خاتون کو بلیک میل اور ہراساں کرنے والے 2 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان نے متاثرہ خاتون کی نازیبا ویڈیوز ریکارڈ کی اور دوستوں سے شیئر کی، جبکہ ملزم کے قبضے سے 20 لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں۔ FIA سائبر کرائم سندھ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انٹرپول کی شکایت پر کراچی سے زبیر نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم سوشل میڈیا کے ذریعے چائلڈ پورنوگرافی اپلوڈ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ حیدرآباد سے نازیبا تصویر اور ویڈیو شیئر کرنے میں ملوث ملزم کو گرفتار کیا گیا، جبکہ گوٹکی سے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی ویڈیوز شیئر کرنے والا ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جلد الیکشن درست سوچ ہے، الیکشن نہیں کراتے تو تلخیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ فواد چودھری نے عمران خان کی فوج پر تقرری کی خواہش سے متعلق خواجہ آصف کے بیان کو ان کی ذاتی اختراع قرار دے دیا۔ علاوہ ازیں اس حوالے سے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ الیکشن کا اعلان ہوگا تو کوئی بات ہوگی۔ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کسی نے بات کرنی ہے تو پہلے الیکشن کا اعلان کریں۔ SSP جام شورو کے مطابق ٹریفک حادثہ ماچند کے قریب پیش آیا جس میں 13 افراد جاں بحق ہو گئے اور 7 زخمی بھی ہوئے۔ زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ SSP کے مطابق حادثے میں جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق کھونڈیارو سے ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ECP کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے منفرد ارکان قومی اسمبلی سے متعلق ریفرنس کے فیصلے پر رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے منفرد ارکان قومی اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنے کا ڈکلریشن مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے پر رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے رد عمل کا اظہار کیا اور اپنی ٹویٹ میں نور عالم خان کا کہنا تھا کہ اللہ اکبر، اسپیکر قومی اسمبلی نے 20 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ڈکلریشن الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا تھا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ گزشتہ رات نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا،
जैसे ही इंतहाबी इस्लाहात हों इलेक्शन करवाएं, जबकि इंतहाबी इस्लाहात में जितना वक्त लगे इसके बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ जरदारी का कहना है कि आज तक मैं कहता आया हूं कि इलेक्शन कराएं, हमने हुकूमत बना ली है और वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं। हमने कब कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे? उनका कहना था कि जब कहता था ये दांधली की हुकूमत है, इलेक्शन करवाएं, तो कोई नहीं सुनता था। इंतहाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इलेक्शन में जाकर ये क्या करेगा? अपने 4 साल में क्या काम किया? साबिक सदर का कहना था कि गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ से बात की और इन्हें समझाया। इस वक्त इनसे मुशावरत के बाद बात कर रहा हूँ। उन्हें समझाया कि जैसे ही इलेक्शन इस्लाहात हों इलेक्शन करवाए जाएं। उनका कहना था कि इलेक्शन इस्लाहात 3 माह में हों, 4 माह में हों या जब भी हों तो ही इलेक्शन करवाएंगे। हमारे गेम प्लान में इंतहाबी इस्लाहात और नैब में इस्लाहात करना शामिल है। उन्होंने कहा कि आपका स्टॉक एक्सचेंज अब खड़ा हो गया है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बाद भी हमने स्टॉक एक्सचेंज को उठाया था। अब तक IMF का प्रोग्राम नहीं आ जाता, हमें मुश्किलात होंगी। सेलेक्टेड को हमने मिलकर हटाया। मुझे लोगों के बंद चूल्हे जलाने हैं। अभी नई हुकूमत आई है, हालात कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लगता है। कौमी असम्बली ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ गैर आईनी अहकामात जारी करने पर करारदाद मुज़म्मत मंजूर कर ली है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी असम्बली इजलास में सदर आरिफ अलवी के खिलाफ पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब की तकर्री के मामले में गैर आईनी अहकामात जारी किए। मुज़म्मती करारदाद में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आईनी इस्तेमाल किया। ऐवान समझता है कि आइन के मुताबिक हर शहरी आइन का ताबे है। सदर पाकिस्तान भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के पाबंद है। करारदाद के मतन में भी ये कहा गया है कि सदर की तरफ से बयान करदा गैर आइनी मौक़िफ़ पर ऐवान को शदीद एतराज़ है और सदर का आइन से इनख़राफ़ ओहदे और पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सदर पर ऐवान जोर देता है कि वो गैर जानिबदार रहकर आइन के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा करें। कौमी असम्बली ने सदर मुमलिकत के खिलाफ पेश की गई मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली, जबकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA ने करारदाद पेश किए जाने की मुखालिफत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन पहुंच गए। नून लीग के नायब सदर और नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इस तस्वीर में शहबाज को अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से झुक कर गले मिलते हुए देखा जा सकता है। लंदन में नून लीग का अहम इजलास आज तय हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ और खुरम दस्तगीर भी लंदन पहुंचे हैं। अब कुछ खबरें शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से और आपको बताते चलें कि स्पेस एक्स और अमरीकी कंपनी टेस्ला के अरबपति बानी एलॉन मस्क के $44 बिलियन की ट्विटर डील से दस्तबरदार होने पर ट्विटर की मार्केट कदर में कमी का इम्कान है। बैनुल-अक़वामी मार्केट की रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने मुतनबा किया है कि अगर एलॉन मस्क इस मायदे से दस्तबरदार हुए तो ट्विटर खरीदने के लिए मौजूदा $44 बिलियन की पेशकश की कीमत कम हो सकती है। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के मुताबिक ट्विटर डील के सारे पत्ते सिर्फ एलॉन मस्क के हाथ में है। अगर एलॉन मस्क ट्विटर डील से दस्तबरदार होने का फैसला कर लेते हैं तो ट्विटर मार्केट कदर में तकरीबन 50% तक कमी हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के शेयर्स की कदर पिछले दिनों मार्केट में 4% कमी के बाद $47.76 पर पहुंच गई थी, जिसके बाद अप्रैल में एलॉन मस्क ने ट्विटर डील के लिए $54.20 फी शेयर पेशकश की थी और उसे बेहतरीन और हतमी करार दिया था। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा है कि इस मायदे में फाइनेंसिंग से लेकर बोर्ड की मंजूरी तक बहुत सी पेशरफ्त हुई है, जिससे ट्विटर की पोजीशन कमजोर हो सकती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग दिमागी मर्ज में मुब्तला हैं और इसी वजह से इन्हें गुज़िश्ता साल के आखिर में अस्पताल में दाखिल भी होना पड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मजीद बताया गया है कि शी जिनपिंग ने बीमारी का इलाज कराने के लिए सर्जरी करवाने के बजाय रवायती चीनी अद्वियात से इलाज करवाने को तरजीह दिया है। सर्जरी के बरक्स चीन के रवायती अद्वियात खून की नालियों को नरम करती हैं और चीनी सदर की सेहत के बारे में यह क़यास आराइयाँ इस वक्त होना शुरू हुई जब उन्होंने आलमी कोरोना
وبا کے پھیلاؤ کے آغاز سے لے کر بیجنگ میں منعقد ہونے والے ونٹر اولمپکس تک غیر ملکی رہنماؤں سے ملنے سے گریز کیا تھا، جبکہ 2019 میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کا آغاز ہونے سے قبل بھی چینی صدر ان کے دورہ اٹلی کے دوران تھوڑا لنگڑا کر چلتے ہوئے اور پھر بیٹھنے کے لیے سہارا لیتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اسی طرح شی جن پنگ کے شنزین میں عوام سے خطاب کے لیے تاخیر سے پہنچنے اور آہستہ بولنے اور کھانسنے کی وجہ سے اکتوبر 2020 میں بھی ان کی صحت کے خراب ہونے کے حوالے سے قیاس آرائیاں کی گئی تھی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر تعلیم اندر سنگھ کی بہو سریتا نے گزشتہ شام پھانسی کا پھندا لگا کر خودکشی کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعے کے وقت بھارتی وزیر بھوپال بھی موجود تھے، جبکہ ان کے بیٹے شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ واقعے کی وجہ خاندانی مسائل بتائی جاتی ہے، جبکہ پولیس کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ بھارتی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ لاش کے پاس سے کوئی خودکشی سے قبل لکھا گیا نوٹ نہیں ملا، جبکہ بھارتی وزیر اور متوفی کے شوہر خبر ملتے ہی رہائش گاہ پر پہنچے۔ متوفی کی شناخت سویتا کے طور پر ہوئی اور ان کی شادی وزیر کے بیٹے دیوراج پرمار سے 3 سال قبل ہوئی تھی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے الجزیرہ کی خاتون صحافی جاں بحق ہو گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق الجزیرہ اور فلسطین کی وزارت صحت نے شیریں ابو عاقلہ کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق شیریں الجزیرہ کی عربی سروس کی ممتاز صحافی تھی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق شیریں کو اسرائیلی فوج کے آپریشن کی کوریج کے دوران سر میں گولی لگی۔ جائے وقوع سے ملنے والی فوٹیج میں شیریں کو پریس شرٹ اور ہیلمٹ پہنے دیکھا جا سکتا ہے۔ شیریں ایک وسیع پیمانے پر جانے والی اور قابل احترام صحافی تھی، جنہوں نے کئی دہائیوں تک اسرائیل اور فلسطین کو کور کیا۔ خاتون صحافی کے ساتھیوں اور دوستوں نے ان کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے صحافت کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق تنقید ہونے پر صدر زیلنسکی نے نازی علامت پہنے یوکرینی فوج کی تصویر ڈیلیٹ کر دی۔ میڈیا کے مطابق یوکرینی وزارت دفاع نے بھی نازی علامت پہنے فوجی کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس عالمی وبا کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بل گیٹس نے قرنطینہ اختیار کر لیا ہے۔ بل گیٹس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ٹویٹر بیان میں مائکروسافٹ کے بانی نے کہا، مجھ میں کورونا وائرس کی کچھ علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماہرین کے مشورے سے میں نے دوبارہ صحت مند ہونے تک خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ حال ہی میں بل گیٹس نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے کورونا وائرس کے بعد آنے والی نئی وبا پر لکھی گئی کتاب سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب زندگی بچانے کے لیے پرعزم دنیا کو متاثر کرنے والے ڈاکٹر پال فارمر کی یاد میں ہے، جسے طبی خدمات انجام دینے والوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بل گیٹس کی یہ نئی کتاب عالمی وبا کورونا وائرس کے بعد آنے والی نئی وبا اور اس سے بچاؤ سے متعلق لکھی گئی ہے۔ امریکہ نے واضح کر دیا کہ عمران خان کے الزامات پاکستان سے تعلقات کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے چیئرمین تحریک انصاف پی ٹی آئی کے الزامات ایک بار پھر پروپیگنڈا، غلط اور ناقص معلومات اور جھوٹ قرار دے کر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر پاکستانی حکام سے کسی شیڈول ملاقات کا علم نہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ اس موقع پر افغانستان، دہشت گردی، تجارت، ماحولیات، توانائی، صحت اور تعلیم سمیت کئی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اللہ حافظ۔